نحمدہ ونصلی علی رسولہ الامین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واجب الاحترام ساتھیو، اللہ تعالیٰ کا بے پناہ لطف و کرم اور اس کا احسان عظیم ہے کہ جس کی توفیق سے ہم اس کے ذکر کے لیے اس کے گھر میں جمع ہیں۔ آج ہم آیت نمبر 115 سے اپنے سبق کا آغاز کریں گے، جس میں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وَلِلَّهِ مَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تَوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ یہ مشرق اور مغرب اللہ ہی کے ہیں، پس تم جدھر بھی رخ کرو ادھر ہی اللہ کی توجہ ہے۔ بے شک اللہ بڑی وسعت والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ یہ آیت کریمہ قرآن کریم کی پہلی آیت ہے جس نے منسوخ کیا قبلہ کا حکم کو۔ یوں تو دوسرے پارے میں جا کر ذکر آئے گا قبلے کی تحویل کا، لیکن یہ آیت کریمہ کا نزول اسی قبلہ کی تبدیلی کے وقت ہوا کہ جب قبلہ تبدیل کیا گیا تو یہودیوں نے، کیونکہ وہ بھی بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، تو مسلمان بھی بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، تو پہلے تو یہ اعتراض کرتے تھے کہ دین تو نیا لے آئے لیکن قبلہ ہمارا ہی ہے۔ تو جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواہش کی اللہ کے آگے، تو اللہ کریم نے حکم فرما دیا کہ جدھر آپ کا دل کرتا ہے چہرہ پھیر لیں، اسی کو قبلہ بنا دیں گے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ جب مکہ میں تھے تو آپ حرم کعبہ میں نماز پڑھتے تھے، لیکن قبلہ بیت المقدس ہی تھا، لیکن آپ اس طرح کھڑے ہوتے تھے کہ درمیان میں کعبہ آتا تھا کہ کعبہ بھی آپ کی نگاہ کے سامنے ہوتا تھا اور بیت المقدس بھی آپ کی نگاہ کے سامنے ہوتا تھا۔ تو دل میں وہ تڑپ تھی، محبت تھی کہ کاش یہ جو اللہ کا گھر ہے نا یہی ہمارا قبلہ بن جائے اور یہودیوں کے طعنوں سے بھی نجات مل جائے۔ تو اللہ کریم نے حکم دے دیا کہ اپنا منہ پھیر لیں۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے دوران ہی قبلہ تبدیل فرما دیا۔ جب قبلہ تبدیل فرما دیا تو پھر یہودیوں نے طعنے دینے شروع کر دیے کہ یہ کیا ہوا جی، اب قبلہ ہی تبدیل کر رہی ہے، کبھی کسی منہ کا طرف کر کے نماز پڑھتے ہیں، کبھی کسی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ ایک تو وجہ یہ اس کی شان نزول ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ سواری پر جب سفر کیا جاتا ہے نا تو سوار کے لیے اس کو کھلی چھٹی ہے کہ جس طرف سواری کا منہ ہو اسی طرف جدھر دل کرے اس کا منہ کر کے نا، جس طرف سواری جا رہی ہے اسی طرف سوار اگر سواری پر بیٹھ کر نماز ادا کرنا چاہتا ہے تو جدھر اس کی سواری جا رہی ہے ادھر ہی منہ کر کے وہ نماز پڑھ لے۔ یا تیسری شکل یہ ہے کہ انسان کو قبلے کی سمت کا تعین نہ کر سکے کہ قبلہ ادھر ہے کہ ادھر ہے کہ ادھر ہے کہ ادھر ہے، تو اس حالت میں بھی یہ جائز ہے کہ قیاس کر کے جس طرف قیاس کر لے گا کہ اس طرف قبلہ ہے تو اسی طرف اس کی نماز ہو جائے گی۔ اس بات کا اللہ کریم نے جواب دیا کہ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبُ، کہ یہ مشرق اور مغرب جو بھی ہیں یہ سارے اللہ کے ہیں، سارے اللہ کے ہیں، پس تم جدھر بھی رخ کرو گے اللہ ہی کی توجہ ہے، یعنی کہ آپ جس طرف بھی منہ پھیرو گے ہر سمت اللہ ہی کی ذات جلوہ گر ہے، اللہ کی ہی ذات ہی جلوہ گر ہے، اور بے شک اللہ بڑی ہی وسعت والا ہے، یعنی کہ اللہ واسع ہے، بڑی وسعت والا ہے اور سب کچھ جاننے والا ہے کہ تمہارے دلوں کے اندر جو بات ہے مخفی ہے، چھپی ہوئی ہے، جس وجہ سے تم اعتراض کرتے ہو، اللہ وہ سب کچھ جانتا ہے، اللہ وہ سب کچھ جانتا ہے۔ آگے اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ، وہ کہتے ہیں
کہ اللہ نے اپنے لیے اولاد بنائی ہے. بَلَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلُّ اللَّهُ قَانِتُونَ. حالانکہ وہ اس سے پاک ہے، وہ اس سے پاک ہے، بلکہ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اسی کی ملک ہے، اسی کی مخلوق ہے، اور سب کے سب اس کے فرما بردار ہیں. تو عرب کے جو قبائل تھے نا، مکہ میں جو مشرک لوگ تھے، وہ کہتے تھے فرشتے جو ہیں وہ اللہ کی بیٹیاں ہیں. فرشتے، اور فرشتوں کے کئی فرشتوں کے نام انہوں نے بنا کر ان کے ناموں پر دیویاں بنا رکھی تھی جو خانہ کعبہ میں رکھی ہوئی تھی، اور یہ کہتے تھے کہ اللہ کی یہ بیٹیاں ہیں. اور اسی طرح حضرت یہود جو تھے، یہود نے حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے تھے. یہود میں بھی حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہا کرتے تھے، ایک گروپ تھا ان میں. اور اسی طرح عیسائیوں میں ایک گروپ ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو ہے نا اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، اللہ کا بیٹا کہتے ہیں. تو اللہ کریم نے یہاں مطلقاً ہر چیز کی نفی کر دی کہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے اپنی اولاد بنائی ہے، اللہ نے اپنی اولاد اللہ ان ساری چیزوں سے پاک ہے، اللہ ان ساری چیزوں سے پاک ہے. سبحان کا مطلب ہوتا ہے ہر قسم کی پاک، ہر طرح کی کمی سے، کمی کوتاہی سے، کہ ایسی پرفیکشن کہ جس میں کوئی کمی کجی نہ، ہر طرف سے پاک. جیسے وہ بے نیاز ہے نا کہ اس کو کسی کی حاجت نہیں ہے، ویسے ہی وہ ہر چیز سے پاک ہے. تو اللہ کہتا ہے یہ میں تو ہے ہی سبحان ہوں، میں ان چیزوں سے پاک ہوں، یہ جو میری طرف منسوب کرتے ہیں. تو اللہ کی طرف اولاد کی نسبت کرنا، یہ اللہ کی طرف عیب لگانا ہے اور اللہ پر بہتان باندھنا ہے، اللہ پر بہتان باندھنا ہے. اور یہ بھی گناہ کبیرہ ہے، یاد رکھیے گا، یہی گناہ کبیرہ ہے. اور دوسری طرف شرک بھی ہے کہ جب اللہ کے مقابلے پہ آپ کسی کو اس کا ساتھ کھڑا کر دیتے ہیں، اس کا بیٹا بنا دیتے ہیں یا بیٹی بنا دیتے ہیں، تو یہ شرک ہو جائے گا. اور شرک جو ہے وہ سب سے بڑا گناہ ہے، سب سے بڑا گناہ ہے. تو اللہ کریم نے اس کی نفی فرما دی کہ اللہ ان ساری چیزوں سے پاک ہے کہ اللہ کوئی اپنی اولاد بنائے. اور جو کچھ بھی آسمان و زمینوں میں ہے حقیقت میں وہ اللہ کی تخلیق کرتا ہے. یعنی کہ فرشتے ہیں اگر تو وہ بھی اللہ کی مخلوق ہیں، حضرت عزیر علیہ السلام ہیں تو وہ بھی اللہ کی مخلوق ہیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں تو وہ بھی اللہ کی مخلوق ہیں. کائنات میں فقط اللہ ایک ہے خالق، باقی ساری اس کی مخلوقات ہیں. اللہ نے فرمایا ساری میری ملک ہے اور میری مخلوق ہے، اور سب کے سب میرے فرما بردار ہیں، یعنی کہ حقیقت میں میرے اطاعت گزار ہیں. آگے اللہ کے ارشاد فرماتے ہیں بدیع السماوات والارض، وہی آسمانوں اور زمینوں کو وجود میں لانے والا ہے، آسمانوں و زمینوں کو وجود میں لانے والا ہے. بدیع اللہ کریم کا جو ہے نا اسم ہے، صفاتی نام ہے. بدیع کا مطلب ہوتا ہے ایسی چیز بنانے والا جس کا پہلے وجود نہ ہو، ایسی چیز کو تخلیق کرنے والا، بنانے والا جس کا کوئی وجود پہلے نہ ہو. اسی لیے اللہ کریم کو کہتے ہیں بدیع السماوات والارض. اللہ نے آسمانوں زمینوں کو بنایا، اس سے پہلے نہ آسمان تھا نہ زمین تھا. جو کچھ بھی اللہ نے تخلیق کیا فقط اللہ کی ذات تھی. اب جو کچھ بھی بنایا اللہ کریم نے وہ پہلے سے موجود، اس کا مٹیریل بھی نہیں تھا. ایک ہوتا ہے مٹیریل اکٹھا کر کے بنانا، کچھ چیزوں کو ملا کر مٹیریل اکٹھا، اینٹیں ہیں، گارا ہے، سیمنٹ ہے، اس کو ملا کر تو آپ کسی چیز کو تعمیر کرتے ہیں. نہیں، بغیر مٹیریل کے کچھ بھی نہ ہو، کچھ بھی نہ ہو اور اللہ بنا دے، اس کو بدیع کہتے ہیں. اور بدعت اسی سے یاد رکھیے گا، جو بدعت کہا جاتا ہے نا کہ بدعت ایسا کام جو پہلے سے موجود نہ ہو بعد میں کیا جائے، یعنی کہ بدعت اس عمل کو کہتے ہیں، یاد رکھیے گا، کہ جو کام آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں موجود نہیں تھا بعد میں کیا گیا، اس کو بدعت کہتے ہیں، اس کو بدعت کہتے ہیں. اور بدعت جو ہے یاد رکھیے گا مطلقاً حرام نہیں ہے،
بعض لوگ تو بس اڑ جاتے ہیں نا اس بات پر کہ یہ بدعت ہے جی، یہ بدعت ہے، جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا وہ ساری بدعت ہے، وہ ساری، تو یہاں تو انسان مر جائے گا، پھنس جائے گا نا۔ اگر یہ معنی، یہ ایسا اطلاق کیا جائے بدعت کا کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا یا اس دور میں ہوا، اس کے علاوہ جو کچھ کیا گیا وہ بدعت ہے، تو انسان تو زندگی نہیں گزار سکتا نا جی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خچر پر سواری کی، آقا نے اونٹ پر سواری کی، آپ لینڈ کروزر پر بیٹھتے ہیں، آپ ہوائی جہاز پر سفر کرتے ہیں۔ اب لینڈ کروزر بھی بدعت ہے، یاد رکھیے گا، ہوائی جہاز بھی بدعت ہے، گاڑی ریل گاڑی بھی بدعت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں پیپسی کولا تھی، کوکو کولا، پیپسی کولا، روح افزا، جامع شیریں، یہ ساری بدعات میں آئیں گی، ان کا اصل وجود نہیں تھا، اس لیے بدعت کو حرام نہیں کہا جا سکتا۔ ہاں ایسی بدعت جو شریعت کے خلاف ہو، جو قرآن و سنت سے، ایسا عمل جو قرآن و سنت سے ٹکراتا ہو، وہ بدعت حرام ہے، وہ بدعت حرام ہے۔ یہ جو ہم تراویح پڑھتے ہیں نا، تراویح جو پڑھتے ہیں رمضان میں، یہ بھی بدعت ہے، یہ بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں 30 دن کو تراویح نہیں پڑھی، 2 یا 3 دن ثابت ہیں، اور تعداد بھی جو ہے نا مختلف ہے۔ اہل حدیث مکتبہ فکر والے 8 پڑھتے ہیں، باقی 20 پڑھتے ہیں، تو آقا نے نہ 8 پڑھی نہ 20 پڑھی، آقا 36 تک تعداد ملتی ہے، 36-37 تک تعداد ملتی ہے تراویح کی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی۔ 3 دن ملتا ہے کہ 3 دن آپ نے پڑھی، اور اس خیال سے کہ کہیں میری امت جو ہے اس کو سنت کا درجہ نہ دے دے، آپ نے اس کو ترک کر دیا، آپ نے اس کو ترک کر دیا۔ یہ پھر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں یہ تراویح کا نظام چلا، ہر بندہ اپنی نماز پڑھتا تھا۔ رمضان کے مہینے میں وہ قیام اللیل جس کو کہا جاتا تھا نا، کہ نماز کے علاوہ نفل پڑھنے، یہ تو ثابت تھا نا، آقا کے معمول میں تھے کہ آقا نے 2, 3 یا 4 دن پڑھا، اور لوگ اکٹھے ہونا شروع ہو گئے نا۔ جب ایک دن آپ نے پڑھی تو پتہ چلا صحابہ کرام اکٹھے ہونا شروع ہو گئے، پہلے دن 10 آئے، پھر 50 آیا، پھر 100 آیا۔ جب وہ مجمع لگ گیا نا، آپ نے دیکھا کہ یہاں تو مسجد بھر گئی ہے، تو آپ نے پھر اس کو چھوڑ دیا کہ کہیں یہ قیامت تک کے لیے سنت کا درجہ نہ، واجب کا درجہ نہ، تو اس لیے آپ نے 3 دن سے زیادہ نہیں پڑھی۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں یہ ہوا کہ ایک بندہ ادھر کھڑا نماز پڑھ رہا ہے، کوئی ادھر پڑھ رہا ہے، کوئی ادھر پڑھ رہا ہے، یا 3-4 آدمی مل کر ایک جماعت کرا رہے ہیں، کوئی ادھر جماعت کر۔ آپ نے جب یہ دیکھا تو آپ نے یہ اجتہاد کیا کہ بجائے اس کے کہ تم علیحدہ علیحدہ کرو، ایک امام کھڑا کر لو، اس کے پیچھے پڑھ لیا کرو، امام کھڑا کر لیا کرو، وہ قرآن پڑھے، تم سماع کر لیا کرو۔ تو یہ با جماعت جو تراویح کا جو سلسلہ ہے، یہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا، ابو بکر صدیق کے دور میں تھا۔ اس لیے یہ کہنا کہ بدعت کل بدعت حرام، تو اس کا مطلب ہے تراویح بھی حرام ہو گئی۔ تو یہ بدعت کو حرام کہنے والے تراویح تو پڑھتے ہیں نا، چاہے 8 ہی پڑھتے ہیں۔ اس لیے جو میں آپ سے گزارش کرتا ہوں نا کہ ہمیشہ اعتدال پر رہا کریں، اعتدال پر رہا کریں، نہ بالکل ادھر نیچے گر جائیں، نہ بالکل اوپر چلے جائیں، انتہا پر بھی نہ جائیں۔ اعتدال کا رستہ جو ہے نا، وہ بھی اللہ کا رسول یہی سکھاتا ہے کہ اعتدال کے ساتھ زندگی بسر کرو۔ لہذا ہر وہ عمل جو قرآن و سنت سے ٹکراتا نہیں ہے وہ اصلاً حلال ہے، وہ اصلاً حلال ہے، چاہے آج کیا جائے چاہے پہلے کیا جائے۔ اب ہم چائے پیتے ہیں، کافی پیتے ہیں، تو آقا کے دور میں تو یہ سرے سے وجود ہی نہ تھا، تو کیسے گزارا کریں؟ جس مسجد میں ہم بیٹھے ہیں، کیا ایسی مساجد تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں؟ اب پتھر لگا کر، چپسیں لگا کر، ماربل لگا کر، ٹائلیں لگا کر، لائٹیں لگا کر، اے سی لگا کر آپ نماز پڑھتے ہیں۔ تو آقا کی مسجد جو تھی وہ تو مٹی اور پتھر کی بنی ہوئی تھی، اور کھجور کا چھت پڑا ہوا تھا، تو پھر وہ وہاں آپ کو بدعت یاد نہیں آتی؟ بھائی مسجدیں بھی وہ ایسے ہی بنائیں نا جیسی آقا کے دور میں تھی، کچی مسجدیں بجائیں اور اس پر وہ ڈالیں کھجور کی ٹہنیاں، اور اوپر چھپر، جب بارش آئے تو نکے گرے نیچے زمین بھی گیلی رکھے نا مٹی والی، پھر آپ کو پتہ چلے کہ سنت کیسے پوری کرنی ہے۔ تو جہاں اپنی مرضی ہوگی وہاں پر ہم بدعت کو بھی قبول کر لیں گے۔ وہی جو اللہ کریم کہتا ہے نا کہ بس جو دل میں آیا مان لیا، جو دل میں نہیں آیا نہیں مانا، یہ خصلت بری ہے، یہ ہر مکتبہ فکر میں یہ پائی جاتی ہے۔ تو اب مطلقاً اگر بدعت کو حرام قرار دے دیں گے تو پھر انسان کا گزارا
نہیں ہوتا. ایسا کام جو شریعت کے منافی ہو وہ حرام ہے، وہ حرام ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ آسمانوں و زمینوں کو میں ہی وجود میں لانے والا ہوں. اور وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ. اور جب میں کسی چیز کو بنانے کا فیصلہ کر لیتا ہوں، قضا امرن، وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا، جب میں کوئی فیصلہ کر لیتا ہوں، کام کرنے کا ارادہ کر لیتا ہوں، فَإِنَّمَا، تو صرف میں یقول یہی کہتا ہوں، لہو کن فیکون، تو وہ ہونے لگ جاتا ہے. میں یہ کہتا ہوں ہو جا. فَإِنَّمَا یقول لہو کن، میں صرف یہ کہتا ہوں کہ ہو جا، تو وہ ہونے لگ جاتا ہے، وہ ہونے لگ جاتا ہے، ہوتا رہتا ہے. تو اللہ کریم کہتا ہے میری شان یہ ہے کہ جب میں کسی چیز کا ارادہ کرتا ہوں تو فقط اتنا کہتا ہوں کہ ہو جا، تو وہ ہو جاتا. اللہ کو کسی مٹیریل کی ضرورت نہیں پیش آتی. وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْلَا يُكَلِّمُنَا اللَّهُ أَوْ تَأْتِينَا آیَةٌ كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ مِثْلَ قَوْلِهِمْ تَشَابَهَتْ قُلُوبُهُمْ قَدْ بَيَّنَّا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ. اللہ کی ارشاد فرماتے ہیں اور جو لوگ علم نہیں رکھتے، علم نہیں رکھتے، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہم سے کلام کیوں نہیں کرتا. ہم سے آپ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اللہ کریم نے مجھ کو رسول بنا کر بھیجا ہے، اللہ کریم نے مجھ کو رسول بنا کر بھیجا ہے، تو جب آپ سے اللہ کریم کلام کرتا ہے تو ہمارے ساتھ کلام کیوں نہیں کرتا؟ اور پھر ہم آپ کو رسول تب مانیں گے جب براہ راست کوئی نشانی ہمیں آپ لا کر دیں. براہ راست نشانی کوئی کہ اپنی آنکھوں کے سامنے فرشتے کو آتے ہوئے دیکھیں، کتاب لے کر آتے ہوئے، یا اللہ کریم ہمیں آواز دے کر کہیں کہ یہ میرا رسول ہے. اس انتہا تک جو دن وہ بدبخت تھے کہ اللہ ہمیں خود کہے آ کر کہ یہ میرا رسول ہے، اس کو مانو، یہ میری کتاب ہے، اس کو مانو. یا ہم اترتے ہوئے دیکھیں آپ پر، وہی آتے ہوئے جبریل جب آئے تو ہماری آنکھوں کے سامنے براہ راست کوئی نشانی کیوں نہیں لے کر آتے؟ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ان سے پہلے لوگ بھی اسی طرح کی باتیں کیا کرتے تھے، ہر نبی کے ساتھ اسی طرح کا معاملہ کیا کرتے تھے. اللہ فرماتے ہیں ان سب لوگوں کے دل آپس میں ایک جیسے ہی ہیں کہ جو نہ ماننے والا ہے نا، وہ حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں ہو، یا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں ہو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ہو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں ہو، یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہو، اللہ کہتا ہے ان کے دل ایک جیسے ہی ہیں، ان کے دل ایک جیسے ہی ہیں. بس وہ نہ ماننے کی رٹ لگا رکھی ہے انہوں نے، جو مرضی نشانی آپ ان کے سامنے لے کر آ جائیں وہ کبھی مانیں گے نہیں ہیں. تو اللہ کہتے ہیں بے شک ہم نے یقین والوں کے لیے نشانیاں خوب واضح کر دی ہیں کہ جو یقین کرنا چاہتا ہے اس کے لیے ہم نے نشانیاں واضح کر دی. اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ. اے میرے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بے شک ہم نے آپ کو حق کے ساتھ خوشخبری سنانے والا بھیجا، حق کے ساتھ خوشخبری سنانے والا بنا کر بھیجا اور ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا. اللہ کریم نے یہاں پر آپ کی دو صفتیں بیان کی ہیں، بشیر اور نذیر. بشیر کہتے ہیں بشارت دینے والے کو، خوشخبری سنانے والے کو، اور نذیر کہتے ہیں ڈرانے والے کو. تو اللہ نے دونوں صفتیں دے کر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ جو ماننے والا ہے ان کو بتا دیں کہ ان کے لیے میں نے جنت کے باغات تیار کر رکھے ہیں، اور جو نہیں مانتا اس کو یہ اس بات سمجھا دیں کہ تیرے لیے جہنم کی آگ تیار کر رکھی ہے. تو دونوں ہی صفتیں اللہ کریم نے آپ کو بتائیں کہ آپ کو میں نے بشارت دینے والا، ایمان والوں کے لیے بشارت دینے والا، اور کفار اور مشرکین کے لیے ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا. وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ، اور اہل دوزخ کے بارے میں آپ سے پرسش نہیں کی جائے گی. یعنی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرمایا گیا کہ اے میرے محبوب، اگر آپ کی بات سن کر آپ پر کوئی ایمان لے کر نہیں آتا
اور جہنم اس کا مقدر بن جاتا ہے تو اس پر آپ سے سوال نہیں کیا جائے گا. آپ پر سوال قیامت تک کے لیے اللہ کریم نے یہ قانون اور قاعدہ بنا دیا کہ مبلغ نبی جو ہوتا ہے نا، یاد رکھیے گا، اس کے ذمے ہوتا ہے تبلیغ کرنا، اللہ کا پیغام پہنچانا، اللہ کا پیغام پہنچانا. پکڑ کر کسی کو مسلمان کرنا نبی کے ذمے. اور قیامت تک کے لیے یہ قانون بنا دیا اللہ کریم نے کہ انسان کے ذمے، مسلمان کے ذمے محض تبلیغ کرنا ہے، محض تبلیغ کرنا ہے، اللہ کا پیغام دینا ہے. زبردستی تلوار کی دھار میں یا بندوق کے نوک پر آپ کسی کو مسلمان نہیں کر سکتے. لا اکراہ فی الدین، دین میں شامل کرنے کے لیے کسی قسم کا جبر نہیں ہے، بس پیغام آپ نے دینا ہے. تو اللہ نے فرمایا میرے محبوب اگر یہ جہنم میں جائیں گے نا جو نہیں ماننے والے، تو ان کے لیے آپ سے سوال نہیں کیا جائے گا. اور یہ اللہ کریم نے جو پہلا یہ فرمایا اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ، ہم نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا. یہاں اللہ کریم نے پہلی دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ذکر کیا کہ ہم نے آپ کو بھیجا. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 40 سالہ زندگی جو تھی نا، جب آپ پر بعثت نہیں آئی تھی، آپ نے رسالت کا اعلان نہیں کیا تھا، تو وہ 40 سالہ زندگی بھی کفار اور مشرکین کے درمیان آپ نے گزاری نا. اور اس 40 سالہ زندگی میں ہی وہ آپ کو صادق اور امین کہتے تھے. نبی اور رسول بننے سے پہلے اس بات کو وہ یقین کامل رکھتے تھے کہ ان جیسا کوئی سچا اور امانتدار نہیں ہے. تو اللہ کریم کہتا ہے میرے محبوب میں نے تو تمہیں ایسا حق بنا کر بھیجا کہ جس کی کوئی مثال ہی کائنات میں نہیں ہے، کہ دشمن بھی کہیں کہ تیرے جیسا کوئی سچا اور امین. تو اللہ کریم نے آپ کی زندگی کو جو ہے نا مثال بنا کر بھیجا. حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاصی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عطا بن بصار نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت اور ثنا تورات میں کیا ہے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفات ہیں جیسے قرآن میں بیان کی گئی، رحیم کہا گیا، کریم کہا گیا، جتنے نام اللہ کے نے گنوائے، صفتیں اللہ نے بیان فرمائی. تو انہوں نے یہ سوال کیا، عطار بن یسار نے پوچھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت و ثنا تورات میں کیا تھی؟ تو آپ نے فرمایا ہاں اللہ کی قسم جو صفتیں آپ کی قرآن میں ہیں نا وہی تورات میں بھی ہیں، وہی تورات میں بھی ہیں. اور اے نبی ہم نے تجھ کو گواہ اور خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا اور ان پڑھوں کو بچاؤ بنا کر بھیجا ہے. پھر تو میرا بندہ ہے، میرا رسول ہے، میں نے تیرا نام متوکل رکھا. اب صفت اللہ کریم، یہ تورات میں جو صفت اللہ کریم نے بیان فرمائی نا، نہ تو بد زبان ہے، نہ تو سخت گو ہے، نہ بد خلق ہے، نہ بازاروں میں شور و غل کرنے والا ہے، نہ تو برائی کے بدلے میں برائی کرنے والا ہے، بلکہ معاف اور درگزر کرنے والا ہے. جب تک تیرے دین کو تیری وجہ سے بالکل ٹھیک اور درست نہ کر دے اللہ ان کو دنیا سے نہیں اٹھائے گا. اور اے لوگو لا الہ الا اللہ کا اقرار نہ کر لیں جب تک، اس وقت تک اللہ کریم کہتا ہے میں دنیا کو ختم نہیں کروں گا. دنیا کو ختم جب تک ساری کائنات جو ہے نبی کی ذات پر ایمان نہ لے آئے گی، نبی کی ذات پر ایمان نہ لے آئے گی. اس کے بعد قیامت آئے گی، اس کے بعد قیامت آئے گی. یہ یاد رکھیے گا کہ آخری وقت جب آئے گا نا، آخری دور جب آئے گا، ایک اور ایسا آئے گا کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، جب یجوج مجوج نکلیں گے اور کانا دجال نکلے گا، اس دور میں پھر اللہ کریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول بھی فرمائیں گے. اور امام مہدی جن کو کہا جاتا ہے ان کی ولادت بھی ہوگی، ان کی ولادت بھی. اور روایت میں یہ آتا ہے کہ آپ مدینہ میں پیدا ہوں گے، آپ مدینہ میں پیدا ہوں گے. آپ کے والد کا نام بھی عبداللہ ہوگا اور آپ کی والدہ کا نام بھی آمنہ ہوگا اور آپ کا نام بھی محمد ہوگا، محمد مہدی ہوگا. مہدی آپ کا لقب ہوگا، ہدایت دینے والا. اصل نام آپ کا محمد ہوگا، محمد بن عبداللہ، آپ کے نام پر ہی آپ کا نام ہوگا. تو پھر سات دجوج مجوج نکلیں گا، ان کے ساتھ جنگ ہوگی، کانے دجال کے ساتھ جنگ ہوگی، اور پورے خطہ زمین پر فقط اسلام ہوگا، فقط کوئی اور مذہب
کوئی اور دین نہیں ہوگا قیامت سے پہلے۔ یہ سب سے بڑی نشانی ہے، سب سے بڑی نشانی قیامت کی۔ جب پوری دنیا پر اسلام پھیل جائے گا تو یہاں شمال کی طرف سے ٹھنڈی ہوا، خوشبودار ہوا چلے گی۔ آقا نے فرمایا جب وہ ہوا چلے گی، جس جگہ سے وہ ہوا گزرتی چلی جائے گی، وہاں تمام مسلمان جو ہیں اللہ کریم ان کو ابدی نیند سلا دے گا۔ ابدی نیند جب سارے کے سارے مسلمان ہو جائیں گے تو پھر یک لخت سارے مسلمانوں کو اللہ کریم موت عطا فرما دے گا۔ جب سارے مسلمان دنیا سے چلے جائیں گے اس کے بعد قیامت آئے گی۔ اس کے بعد آقا کی امت پر قیامت، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ساری میری امت جب ہوگی تو ٹھنڈی ہوا خوشبودار چلے گی، جہاں جہاں سے وہ ہوا گزرے گی وہاں وہاں میرے امتی جو ہیں وہ ابدی نیند سوتے چلے جائیں گے۔ جب ساری امت جو ہے دنیا سے رخصت ہو جائے گی تب قیامت آئے گی۔ تب تو امت محمدی پر قیامت کا لمحہ نہیں بیتے گا۔ یہ بھی آقا کی رحمت ہے، آقا کا کرم ہے۔ یہ دیکھیں کتنی خوبصورت نسبت ہے کہ جس نے غلامی مصطفیٰ کو قبول کر لیا اس پر قیامت کی گھڑی نہیں گزرے گی، اور حشر میں بھی ایسے ہی حسرتا گزرتا وہ چلا جائے گا۔ اس لیے میں آپ سے بار بار اس پر زور دیتا ہوں کہ اس نسبت کو مضبوطی سے پکڑ لیں۔ اس کے بغیر ہمارا گزارا دنیا میں تو شاید ہمارا نظام چل جائے، لیکن قیامت میں، حشر میں، اور جب حساب و کتاب ہوگا اللہ کے سوا اور اللہ کے رسول کے سوا کوئی وہاں آسرا نہیں ہوگا۔ اس لیے اس آسرے کو مضبوط کرنا ہے، اس آسرے کے ساتھ اپنا تعلق جوڑ کر رکھنا ہے۔ اللہ کریم آپ کو اور مجھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔